بھائی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کی، اور نماز نہ پڑھنے والے تو سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز تو یعنی مسلمان ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ باقی گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروائیں جی۔ جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اس کے احکامات کو کبھی سیریس نہیں لے گا۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی خدا کا تعارف کروائیں لوگوں کو پہلے، انہیں پتہ چلے کہ اللہ کوئی بوڑھی نانی اماں نہیں ہے کہ جس نے ایک شغل میلہ لگایا اور اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنے معاملات کے اندر بہت سخت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ کا تعارف کروائیں اور دعا بھی کریں۔ عشاء کی نماز میں وتر پڑھنا لازمی ہے۔ وتر الگ سے ایک نفلی نماز ہے، اس کا عشاء کی نماز سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہاں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام سے تینوں طریقے سے سنت ہے۔ عشاء کے فوراً بعد پڑھنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور درمیانی حصے میں نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہی ہے۔ یہ وتر جو ہے یہ سنت نماز ہے۔ وراثت کی تقسیم کے متعلق کوئی بیان جی ہے، یہی لکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ۔ سورہ نساء کا 2 رکوع پڑھ لیں، میں نے وہ پورا رکوع سمجھایا ہے، اور بخاری سے، مسلم سے، باقی کتابوں سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وراثت سے متعلق وہ ڈسکس کی ہیں، اور یہ تینوں ٹرم سمجھائی ہیں۔ وراثت کیا ہوتا ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، اور ہبہ کیا ہوتا ہے یعنی گفٹ کرنا۔ یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بتائی ہیں۔ اسے کتاب الفرائض کہا جاتا ہے احادیث کی ٹرم میں، وہ چیپٹر جس کے اندر وراثت کے احکامات آتے ہیں۔ میت کے نام کا صدقہ کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے۔ قرآن میں تو واضح آیا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جو نیکی کا کام اس نے کیا، دوسری چیز علم کی بات، جو کوئی اس نے علمی خدمت کی اس کی وفات کے بعد بھی اسے اجر ملے گا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن عبادہ ایک سفر میں تھے، واپسی پہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ دوران اذان وضو استنجا کرنا کیسا ہے؟ جی ضرور کریں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے تو وہ ٹوائلٹ جانا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ بھائی اذان سننا سنت ہے اور ٹوائلٹ جانا فرض ہے، ہاں، کیونکہ وہ تو جان بچانا ہے، اس لیے کوئی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا۔ اور ٹوائلٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے اذان کا جواب بھی نہیں دینا، اور نہ اس میں کوئی گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ 9-10 محرم والے دن اللہ کے نام کی نیاز بانٹنا، اللہ کے نام کی نیاز تو روزانہ ہی بانٹنی چاہیے۔ باقی 9 اور 10 کو جب آپ فکس کر کے کرتے ہیں اور اس سے اجتماعی ایکٹیویٹی بناتے ہیں، یا 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیویٹی بنا کے کسی چیز کو کرنا، وہ پھر آپ اس کو دین کے حصے کے طور پر بنا دیتے ہیں۔ ویسے غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں، ہاں اگر آپ ویسے ہی روزانہ کھلاتے ہیں اور پھر 9-10 محرم بھی اس میں آ گئی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں تو نماز ان کے پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے۔ جو فرقہ کافر ہوگا، جس طرح قادیانی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو مسلمان فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اب رہا کہ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے 695 نمبر حدیث، حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے اوپر باغی اور بدعتی لوگوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے، تو ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی کام ہے۔ اس فتوے سے جو حضرت عثمان غنی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی، کسی سلف، کسی بزرگ، کسی محدث کا فتویٰ نہیں ہے، امیر المومنین کا فتویٰ، خلیفہ راشد کا، امام بخاری نے رزلٹ نکال کے 695 نمبر حدیث کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ باقی آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وتر میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے بھائی، دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔
وطر کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو مسئلہ 130 دیکھ لیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام وطر میں دعائے وطر کے بعد دروشی پڑھا کرتے تھے۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ جس شخص تک دعوت دین نہیں پہنچی اور وہ اللہ اور دین سے قطعی ناواقف ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ تو وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں اور ان کے لیے بس اجمالاً یہ مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، باقی انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تو باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آج کے اس ماڈرن دور میں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے۔ کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، انسان پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے سارے نوٹ چوری ہو جائیں۔ ہاں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے وہ بہت کمزور ہیں، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔